الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عنہ الغافلون۔ حضرات محترم، پچھلی نشست میں حضرت کی تحریرات کی روشنی میں یہ بات ثابت کی تھی کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے۔ اب حضرت نے ایک اور نقطہ اٹھایا ہے کہ اگر انسان اپنی تخلیق کے اس مقصد کو چھوڑ کر کسی اور مقصد کو اپناتا ہے، مشغولیت کوئی اور اختیار کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہوگی کہ کپڑا بنایا تھا پہننے کے لیے، تو لیکن پہننے کے عوض بجائے اس کو جلا کر اس کی روٹی پکا لی گئی۔ تو پہلے ایک تقریر میں نے حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس طرح کی کئی مثالیں پیش کی تھیں کہ ایک ہے مقصد اصلی اور ایک ہے ضمنی مقصد۔ تو آپ نے مثال دی تھی کہ مثلاً بوٹ کا اصل مقصد تو ہے پاؤں کی حفاظت، پاؤں میں ڈالنا، تو لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ راہ میں کوئی کیڑا مکوڑا آ جائے تو جوتے کو استعمال کر کے اس سے اپنی حفاظت کر لی جاتی ہے۔ تو ایک شخص جوتا ہاتھ میں رکھ لے، پاؤں میں پہننے کے بجائے ہاتھ میں رکھے اور مقصد یہ بتائے کہ اس لیے کہ راہ میں کوئی کیڑا آ جائے تو اسے مار لوں گا۔ تو اس طرح انہوں نے بڑی مثالیں دی تھیں کہ مثلاً ایک عمدہ کپڑا ہے تو اس کو پہننے کے بجائے صافی بنا لیا جائے تو ضائع تو نہیں ہوا، کام میں تو استعمال ہوا ہے۔ بوٹ سے اگر کوئی کیڑا مار لیا جائے اور کپڑے کو جلا کر اس سے کوئی شے پکا لی جائے تو فائدہ تو آپ نے حاصل کیا، تو لیکن جو اصلی فائدہ ہے اس کے مقابلے میں یہ کس قدر ہے چاہیے فائدہ۔ تو اس طرح انسان کا مقصد اصلی تو اللہ کی اطاعت ہے، تو لیکن اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور مشغولیت کو اختیار کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کپڑا پہننے کے بجائے آپ اس کو جلا کر کوئی چائے پکا لیں، روٹی پکا لیں، یا آپ جوتا پہننے کے بجائے ہاتھ میں رکھ لیں کہ کیڑے مکوڑے ماریں گے۔ پھر حضرت نے ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی مت سمجھیں کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو اس میں ہمارا اللہ کا فائدہ ہے۔ اس کو حضرت نے ایک نہایت واضح مثال سے سمجھایا کہ جس طرح ایک معالج، ڈاکٹر اور حکیم اپنے مریض کو کچھ پرہیز بتاتا ہے، کچھ غذائیں استعمال کرنے کو بتاتا ہے، تو اگر وہ غذائیں استعمال کرے، کامل پرہیز کرے تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اگر بد پرہیزی کرے اور اس کی بتائی ہوئی اغذیہ کو استعمال نہ کرے تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ تو بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں جن احکام کا پابند کیا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، اگر ہم ان احکام و مناہی کی پابندی نہ کریں تو ہماری مثال اس بے وقوف اور معاند اور جاہل مریض کی طرح ہو جائے گی کہ جو معالج کے بتائے ہوئے پرہیزوں سے اجتناب نہ کرے یا اس کی بتائی ہوئی ادویہ اور غذاؤں کو استعمال نہ کرے۔ تو اب دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر اعضاء سے بھی نوازا ہے، تو انسانی عقل کی اصل غایت اپنے رب کی معرفت ہے۔ تو اس کو آپ نے بڑی عجیب مثال سے سمجھایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنی ذات سے بھی آگاہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو۔ تو اس کو آپ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا
کہ مثلاً دھوپ ہے تو اس کا علم آپ کو صحیح کب حاصل ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو سورج کا علم حاصل ہو، کیونکہ دھوپ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ سورج کے توابعات میں سے ہے۔ تو اس طرح انسان کی اصل کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہی کا ایک پرتو ہے انسان۔ تو جس طرح دھوپ کی روشنی کی معرفت سورج کی معرفت پر موقوف ہے، تو اسی طرح انسان کی معرفت، انسان کی غایت، یہ اللہ کی معرفت پر موقوف ہے۔ تو جس طرح سورج کی پہچان نہ ہو، سورج کے بارے صحیح علم نہ ہو، تو ہمارا جو روشنی یا دھوپ کے بارے علم ہے وہ ناقص ہے۔ تو اس طرح اگر ہمیں اللہ کی ذات کا علم نہ ہو تو ہمیں اپنی ذات کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ معلومات ناقص رہیں گی۔ تو اس لیے اگر اللہ کی ذات سے ماورا ہو کر ہم کائنات کو جاننا چاہیں تو اس کی حقیقت قرآن پاک نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وَلَٰكِنَّ اکثر سورہ روم میں ابتدائی آیات ہیں، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ وَلَٰكِنَّ اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ جو لوگ آخرت سے غافل ہیں، اللہ کی ذات سے غافل ہیں، تو ان کی دنیا کے بارے میں جو علم ہے وہ دنیا کی صرف ظاہری حالت کا علم ہے، دنیا کی حقیقت کا ان کو علم نہیں ہے۔ کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں، وہ دنیا کو اگر جانتے ہیں تو اس علم کو اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کا علم بھی ایک ظاہری اور ایک سطحی علم ہے۔ بس دنیا کی عیش کو، دنیا کی لذات کو تو یہ جانتا ہے، تو لیکن اس دنیا کی زندگی میں جو دوسری زندگی کا، اس کی طے میں جو دوسری زندگی کا راز ہے وہ اس سے ناواقف ہے۔ تو اس لیے اگر ہم نے اپنی دنیا بھی سنوارنی ہے اور اپنی زندگی کا ہم نے کوئی صحیح رخ اور نصب العین متعین کرنا ہے، اپنی زندگی کو کامیابی سے ہم کنار کرنا ہے، تو اس کا بنیادی پتھر اللہ کی معرفت ہے۔ تو اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری کم نصیبی ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ بدبختی کے عموماً دو اسباب ہوتے ہیں، یا غلطی یا غلبہ خواہشات، کہ آدمی اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا، کہ غلطی ہوگی، اپنے مقصد کو سمجھا ہی نہیں، یا خواہشات کا ایسا غلبہ ہوا کہ مقصد کے وصول کی جو اصل راہیں تھی، اصل طریقے تھے، تو نفسانی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے ہم نے ان طریقوں کو صحیح نہ اپنایا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ بدبختی کی دو علامتیں، ایک علامت غلطی ہے اور ایک علامت خواہشات کا غلبہ ہے۔ تو لیکن پہلی قسم کی غلطی میں جو لوگ مبتلا ہوں وہ زیادہ قابل رحم ہیں، وہ زیادہ اس قابل ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے، وہ اس کے زیادہ حاجت مند ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کی طرف توجہ کی جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو غلطی لگی ہے، مقصد کی غلطی ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ مثلا وہ فیصل آباد جانا چاہتا ہے، تو لیکن فیصل آباد کے بجائے وہ میاں والی کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے۔ تو غلبہ خواہشات جو غلطی کا دوسرا ماخذ ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص نے راہ کا انتخاب تو صحیح کیا، تو لیکن رستے میں رکاوٹیں ہیں، ہوا مخالف ہے، تو ہوا کی مخالفت کی وجہ سے اس کے قدم دشواری سے اٹھ رہے ہیں،
تو لیکن ان میں آپ غور کریں کہ ایک شخص فیصل آباد جانا چاہتا ہے تو فیصل آباد جانے کے بجائے اس نے میاں والی کا رخ اختیار کر لیا، تو لیکن دوسرا شخص ہے کہ فیصل آباد جانا چاہتا ہے، فیصل آباد ہی کے روڈ کا اس نے انتخاب کیا ہے، لیکن راہ میں رکاوٹیں ہیں، بارشوں نے اس کا راہ روک لیا، تیز ہوائیں آئیں، تو لیکن یہ تو بالآخر گرتا پڑتا اپنے منزل تک پہنچ ہی جائے گا۔ تو لیکن دوسری طرف جو میاں والی کی طرف جا رہا ہے، اگرچہ وہ کتنا تیز روئی کیوں نہ ہو، تیز رفتار ہو، اس کے پاس اچھی سواری ہے، تو لیکن رستے کی غلطی کی وجہ سے وہ کبھی بھی فیصل آباد نہیں جا سکے گا۔ دوسری طرف جس کا رخ صحیح ہے، اگرچہ اس کی سواری اچھی نہیں، رستے میں ہزار رکاوٹیں ہیں، لیکن گرتا پڑتا وہ پہنچ جائے گا فیصل آباد۔ تو اس طرح حضرت نے مثال دی کہ جو غلطی کی وجہ سے، یعنی عقیدہ کی غلطی کی وجہ سے جنت کے بجائے جس نے جہنمی کی راہ کا انتخاب کر لیا ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کا رستہ صحیح ہے تو لیکن اس کے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو منزل تک پہنچانے میں رکاوٹ ہیں، تو پھر حضرت نے بڑی احسن مثال سے بات سمجھائی کہ دیکھو کہ جو شخص غلط راہ پر ہو لیا تو اگرچہ اس کی سواری اچھی، رستے میں رکاوٹیں نہیں بلکہ اس کے معاون ہیں راہ چلنے کے لیے، تو اس طرح جس کا بنیادی طور پر عقیدہ غلط ہے تو اگرچہ اس کے اعمال بہت اچھے ہیں، خدمت انسانیت کی بہت کر رہا ہے، خرچ بھی بہت کچھ کر رہا ہے، صلہ رحمی اس قسم کے قبیل سے اس کے بہت اچھے اعمال ہیں، تو لیکن اس کی مثال ایسی ہے کہ فیصل آباد جانا چاہتا ہو، سواری اچھی ہو، لیکن رخ میاں والی کی طرف ہو۔ یعنی عقیدہ کی غلطی کی مثال ایسی ہے کہ اس کا فیصل آباد کے بجائے رخ میاں والی کی طرف ہے، اور اس کے اچھے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس شخص کی سواری اچھی ہو، راہ میں رکاوٹیں نہ ہوں، تو لیکن جس نے رستے کا انتخاب صحیح کیا ہے تو اگرچہ اس کی کچھ بدعملیاں بھی ہیں، اعمال میں کچھ خطائیں بھی ہیں، تو لیکن اس کی مثال ایسی ہے کہ فیصل آباد جانے والا فیصل آباد ہی کے رخ کا انتخاب کرتا ہے، لیکن راہ میں بارشیں ہیں اور رکاوٹیں ہیں، تو لیکن بالآخر یہ تو پہنچے گا۔ تو اس لیے غلطی دو چیزیں آپ نے بتائیں کہ عموماً راہ سے منزل تک نہ پہنچنے میں دو رکاوٹیں ہیں، غلطی اور غلبہ خواہشات۔ تو غلطی سے مراد آپ عقائد کی غلطی لے رہے ہیں، اور رستے کی مشکلات کو آپ اعمال کی غلطیاں مراد لے رہے ہیں، تو لہٰذا جس کے اعمال میں کچھ کوتاہی ہے اس کے بجائے وہ شخص اصلاح کا زیادہ محتاج ہے جس کے عقائد میں غلطیاں ہیں۔ تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں لوگوں کو زیادہ عقائد کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ حضرت قدس سرہ کی ایک کتاب میلہ خدا شناسی کے نام سے چھپی ہوئی ہے، تو اس میں بھی آپ نے اس نقطے پر بڑی توجہ دلائی کہ مباحثوں میں اور بین المذاہب مکالموں میں اصل نقطہ عقائد ہے، کہ اصل مبحث عقائد ہیں۔ تو اس کی وجہ آپ نے ایک تو یہ دیکھو، یہاں آپ نے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ عقائد کی غلطی والے نے تو راہ ہی دوسری لے لی، تو لہٰذا یہ زیادہ محتاج ہے کہ اس کا رخ سیدھا کیا جائے، اور دوسری وجہ آپ نے یہ بھی وہاں بیان فرمائی میلہ خدا شناسی میں کہ عقائد مختصر ہیں، احکام تو لامتناہی ہیں،
بے حساب ہیں احکام تو عقائد چاندے ہیں، تو اس لیے بین المذاہب جب مکالمہ ہو، مناظرہ ہو، تو حقانی حق کے دریافت کا یہ ایک شارٹ اور مختصر ترین رستہ ہے۔ اگر احکام کو چھیڑیں گے تو وہ ایک نہ ختم ہونے والا مرحلہ ہے، تو لیکن اگر عقائد پر نقطہ نظر جما دیں اور عقائد پر ہی بحث کر لیں تو یہ کسی مذہب کے حق ہونے کے پہچاننے کا ایک مختصر ترین راستہ ہے۔ دوسری بات، آپ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ عقائد کی حیثیت خبر کی ہے، کہ مثلاً عقائد کیا ہیں کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، تو دیکھو اللہ ایک ہیں، وہی عبادت کے مستحق ہیں، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو یہ خبریں ہیں۔ تو حق و باطل کا تعلق خبر کے ساتھ ہے۔ احکام کی حیثیت تو انشاء کی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو دیکھو کہ حق و باطل کا تعلق افعال سے نہیں بلکہ احکام سے نہیں بلکہ اخبار سے ہے، یعنی عقائد سے ہے۔ تو یہ لوگ خلط مبحث کرتے ہیں کہ جو عقائد کے بجائے بین المذاہب حق کو دریافت کرنے کے لیے عقائد کے بجائے احکام میں الجھتے ہیں، تو یہی بات بلکہ یہ اگلی ایک مجلس میں ہم تفصیل بیان کریں گے کہ کس طرح لوگوں نے مسلمانوں کو مسائل میں الجھایا ہے، سیدھی راہ پر نہیں آتے، جو حقانیت کے دریافت کا شارٹ رستہ ہے اس کو چھوڑ کر کس طرح لوگوں کو بھول بھلیاں میں لوگوں نے ڈالا ہے۔ تو بہرحال حضرت کا یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بین المذاہب حق کو دریافت کرنا ہے تو اس کی بنیاد عقائد ہوگی۔ تو بنیادی نقطہ عقائد ہیں، احکام نہیں۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھو کہ احکام کی غلطی جو ہے وہ اتنی خطرناک نہیں، یعنی اگرچہ منزل سے دور تو کرتی ہے تو لیکن منزل سے منحرف نہیں کرتی۔ تو عقائد کی جو غلطی ہے تو اس میں مذہب سے مقصد سے انحراف ہے۔ دوسری بات آپ کا یہ نقطہ کہ عقائد کو زیر باس لے آنا یہ حق کو دریافت کرنے کا ایک مختصر ترین رستہ ہے، اور حقیقت دیکھیں تو حق و باطل کا تعلق بھی احکام سے نہیں بلکہ عقائد سے ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے اوراق میں حضرت نے وجود باری تعالیٰ پر بحث فرمائی ہے، تو آئندہ کچھ دنوں کے بعد ہم انشاءاللہ حضرت کے اسلوب میں اللہ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔